السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتیناهم بذکرہم فهم عن ذکرہم معرضون۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو یہ زمین آسمان اور ان میں جو کچھ ہے سب کا نظام درہم برہم ہو جائے، بلکہ ہم نے انہی لوگوں کے لیے ذکر لایا ہے، ذکر انہی کو دیا ہے مگر وہ اس ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 یعنی 23 اور اسی صورت سے آیت نمبر 71 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے اسٹیپ میں بیان فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر حق بات لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازل ہونا شروع ہو جائے یا حق بات لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے تو آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب بالکل درہم برہم ہو جائے، اس کا پورا نظام ختم ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے احکام کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازل کرنا شروع کر دے یا اللہ تبارک و تعالی کے نازل کیے ہوئے احکام لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہونا شروع ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی حاکم نہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جائے۔ ابھی کیا ہے، لوگوں کی الگ الگ خواہشات ہیں، سب کی اپنی اپنی چاہتے ہیں۔ اگر ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی چاہتوں کے مطابق نازل کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ معبود نہیں رہا بلکہ کٹ پتلی ہو گیا، اور اس کے بعد اس روئے زمین کا نظام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اپنے احکام کو نازل کرنا شروع کر دے تو اس روئے زمین پر کیا ہوگا، اس کو ایک چھوٹی سی کہانی سے آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ لوگوں کی خواہشات سبھی کی الگ الگ ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی خواہش بالکل الگ ہے، میری خواہش الگ ہے، ان صاحب کی خواہش الگ ہے، یہ صاحب کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو اس روئے زمین کا نظام ہی بگڑ جائے۔ ایک آدمی تھا، اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک آدمی اس کی دو بیٹیاں، جب دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی، نوجوان ہو گئی، دونوں بیٹیاں شادی کے لائق ہو گئی تو ایک بیٹی کی شادی اس نے زمین جتھے والے آدمی سے کر دیا جو کھیتی باڑی کرتا تھا۔ ایسے آدمی سے کیا جو زمین جتھے والا تھا، جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اسی پر اس کا گزر بسر تھا۔ دوسرے بیٹی کی شادی کمہار سے کیا۔ کمہار سمجھتے ہیں نا، کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے، مٹی کا برتن بنائے گا اور برتن بنا کر کے کیا کرتا ہے، ایک بہت بڑا آوا ہوتا ہے، بھٹی، جس کے اندر وہ پورے برتن کو ڈال کر کے پکاتا ہے۔ پہلے کی شادی بڑی بیٹی کی شادی کیا کس سے، زمین جتھے والے آدمی سے، دوسرے بیٹی کی شادی کس سے کیا، کمہار سے کر دیا، مٹی کا برتن بنانے والے آدمی سے۔ اب ایک بار باپ اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے گیا تو پہلے بڑی بیٹی کے پاس گیا۔ ذرا دیکھیے، غور کیجیے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق ہو، لیکن رب چاہتا ہے کہ اس پورے کائنات پر صرف رب کے حکموں کی بالادستی ہو، اور اسی لیے انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ انسان کو خلیفہ کہا جاتا ہے نا، انسان کو کیا کہا جاتا ہے، خلیفہ۔ اس روئے زمین پر آدم خلیفہ تھے اور آدم کے اولاد خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو اپنے سے پہلے والے کی کہ حکم کو لوگوں کے درمیان لاگو کرے۔ ابھی ہم لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں تو ہم لوگوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو اس روئے زمین پر نافذ کریں۔ لیکن دیکھیے کیسے کیا ہوتا ہے، اب جو باپ ہے وہ اپنے بیٹیوں سے ملنے کے لیے گیا، پہلے بڑی بیٹی کے پاس گیا جو زمین جتھے والے سے شادی جس کی ہوئی تھی، گیا، چائے پانی ہوئی، ناشتہ پانی بھی ہوا، کھانا پانی بھی کھایا۔ جب چلنے لگا تو باپ نے بیٹی سے کہا کہ ابا دعا کیجیے گا، کھیتی وغیرہ تو کر دیا گیا ہے، فصل بھی لگا دیا گیا ہے، ذرا بارش اچھے سے ہو، ذرا بارش اچھے سے ہوگی تو کیا ہوگا، کھیت لہلائے گا، ہم لوگوں کو روزی روٹی مل جائے گا، اور اگر بارش نہیں ہوا تو ہم لوگ بھوکوں مر جائیں گے۔ اس کی چاہت یہ، کہا ٹھیک ہے بیٹی دعا کریں گے ہم۔
باپ ہے، کہا ٹھیک ہے بیٹی دعا کریں گے. وہاں سے نکل کر دوسری بیٹی کے پاس گیا. اب دوسری بیٹی کے پاس گیا، وہاں رہا سہا، کھایا پیا. کھانے پینے کے بعد جو دوسری بیٹی بولتی ہے وہ کہتی ہے کہ ابا ابھی ہمارے شوہر نے تمام کچے برتنوں کو تیار کر کے ذرا سکھا کر کے اس کو بھٹی میں ڈالا ہے جہاں پہ آگ ہے. ابھی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ کچھ دنوں تک بارش نہ ہو، کیونکہ اگر بارش ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. باپ نے کہا کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہی کر، کیونکہ ایک بیٹی کی چاہت تو یہ ہے اور دوسری بیٹی کی چاہت وہ ہے. یہ مثال اس لیے دیا گیا ہے کہ اس روئے زمین پر ہر انسان کی الگ الگ چاہتے ہیں، ان کی الگ الگ خواہشیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی ہے، لطیف ہے، خبیر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ جو چاہے وہی کرے گا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمایا ہے وہ اسی لیے فرمایا ہے. آپ کی چاہت کے مطابق حق بات نہیں بولا جا سکتا ہے، آپ کی چاہت کے مطابق بھی حق بات نہیں بولا جا سکتا ہے، ان کی چاہت کے مطابق حق بات نہیں بولا جا سکتا ہے. حق بات جو ہے اور جو نبی نے بتلایا ہے اور جو صحابہ نے سمجھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اسی طرح سے حق بات کہی جائے گی. ابھی مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں ان کی چاہت کیا ہے؟ ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، مشرکین بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. بہت سارے مشرکین مٹی پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے مشرکین پیڑ پتھر کی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے مشرکین جو ہے وہ قبر میں لیٹے ہوئے باباؤں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. تو اگر ان مشرکین کی چاہتوں کو سمجھا جائے تو ان کی چاہت یہ ہے کہ جو ہمارے معبود ہیں ان کو اس کائنات کے امور میں تصرف کرنے والا صرف سمجھا نہیں جائے بلکہ بنا دیا جائے. ہمارے بابا اتنے بڑے ہو جائے کہ اللہ سے بھی چھین کر کے لے آئے. جب قیامت کے میدان میں پہنچے اور بابا کے دامن کو پکڑ کے مچلے تو بابا ایسی سفارش کرے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں. اللہ نے کہا کہ اس پورے کائنات میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کا کوئی تصرف اور کسی کا کوئی اختیار نہیں. ایک گھر میں دو منتظم رہ سکتا ہے؟ نہیں. ایک گھر میں تو صرف ایک ہی منتظم چاہیے. پورے ملک کے اندر حکمران دو ہو سکتا ہے، پردھان منتری دو بن سکتا ہے؟ نہیں، ایک ہی پردھان منتری بنے گا. اگر دو پردھان منتری بنا دیا جائے تو 2 ہی دن میں پورے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ویسے ہی اس پورے کائنات کے اندر اختیار ہے تو صرف میرے رب کا. ہمارا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، ہمارا رب جو چاہے گا وہی ہوگا. لیکن اگر بہت سارے لوگوں کو اس پورے کائنات کا مالک و مختار بنا دیا جائے تو اس پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. ایک کہے گا کہ ابھی بارش ہوگی کیونکہ ہمارا ماننے والا ابھی بارش چاہ رہا ہے، دوسرا کہے گا کہ نہیں بارش نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا ماننے والا چاہ رہا ہے کہ بارش نہیں ہو. نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا کا پورا نظام اس کائنات کا، زمین و آسمان کا درہم برہم ہو جائے گا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام کا نظام درہم برہم ہو جائے. لہذا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کریں. ہمارا یہ کام ہے کیونکہ ہم غلام ہیں. غلام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ کے غلام ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب مالک کا حکم آ گیا تو فوراً گردن جھک جانا چاہیے. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. اللہ نے اسی بات کو کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق ہونا شروع ہو جائے تو آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان کے تمام چیزوں کا نظام کیا ہو جائے؟ درہم برہم ہو جائے. آگے اللہ نے فرمایا بل اتیناہم بذکرہم. لیکن ہم نے جو یہ ذکر بھیجا ہے، ہم نے جو یہ ذکر بھیجا ہے انہی کے لیے بھیجا ہے. کس کے لیے بھیجا ہے؟ لوگوں کے لیے بھیجا ہے. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے انہی کے لیے ذکر کو دیا ہے. ذکر ہے نا یہ قرآن. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، نصیحت ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت. یہ قرآن نصیحت ہے. ہمارے نبی کے زبان مبارک سے جو فرامین نکلے ہیں، جو احکامات نکلے ہیں، جو باتیں نکلی ہیں، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی نصیحت ہے. اللہ نے کہا لوگوں کی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ذکر کو جو ہم نے بھیجا ہے وہ لوگوں کے لیے ہی بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر کے کامیاب ہو جائیں. اس کا 2 مطلب بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے انہی کے لیے ذکر یعنی قرآن کو دیا ہے مگر وہ اپنے اس ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. اس کا 2 مطلب بیان کیا گیا ہے. پہلا مطلب یہ
کہ یہ جو ذکر ہے قرآن کریم اور جو نبی کی تعلیمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے. مشرکین مکہ کے لیے پہلے نازل کیا. پہلے کس کے لیے نازل کیا؟ مشرکین مکہ کے لیے نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ تاکہ مشرکین مکہ اس ذکر کے اوپر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سرخرو بن جائے. اور مشرکین مکہ کہا بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا تو مشرکین مکہ کہا بھی کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے کہ جیسے دوسرے امتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کیا، نبیوں کو بھیجا، اگر ہمارے اندر نبی آتے اور کتاب آتا تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 157، اللہ نے فرمایا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، لو انا انزل الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے ہم لوگ. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 42 میں فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یعنی اگر ہم لوگوں کے درمیان کوئی نبی آتا، ڈرانے والا آتا جو اللہ کے حکم کو لے کر کے آتا تو جتنے بھی امت اس روئے زمین پر گزرے ہیں ان تمام سے ہم ہدایت والے ہو جاتے. لیکن جب اللہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا. اللہ کا ذکر آیا تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ منہ موڑ لیا. نہیں مانیں گے. یہ تو مشرکین مکہ کا حال ہے. ابھی بڑی بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جو چیز اپنے فیور میں ہے تو اس کو مانتے ہیں اور جو چیز فیور میں نہیں اس کو رد کر دیتے ہیں. یہ ہماری چاہت کے مطابق ہے تو مان لیں گے، یہ ہمارے منہج کے مطابق ہے تو مان لیں گے، اور جو چیز منہج کے مطابق نہیں اس کو ہٹا دیں گے کیونکہ ہمارے چاہت کے مطابق نہیں، ہمارے منہج کے مطابق نہیں ہے، ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہے. تو پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اس ذکر کو ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا لیکن لوگ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. ذکر کا دوسرا معنی عزت اور شرف، یعنی اس ذکر کو ہم نے لوگوں کی عزت اور شرف کے لیے نازل کیا. اس ذکر کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا. نبی کو عربی زبان والا بنا کر کے بھیجا. نبی نے عربی زبان میں اس ذکر کو بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ کیا خالی عرب کے لوگ سمجھے ہیں؟ سبھی لوگ سمجھے، ہم بھی سمجھے الحمدللہ. فلسطین کا رہنے والا بھی سمجھا ہے، فلپین کا رہنے والا بھی سمجھا ہے، چائنا اور جاپان کا رہنے والا بھی سمجھا ہے. اس ذکر کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور بہت اچھی طریقے سے سمجھا. اللہ نے کہا کہ اس ذکر کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا اور نبی کو عربی زبان والا بنا کر کے بھیجا تاکہ لوگ اس ذکر کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور اگر سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے تو دنیا میں ان کو عزت و شرف مل جائے گا. پوری دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہولڈ اور غلبہ دے دے گا. لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے. اس چیز کو سمجھنا ہے تو ایک واقعے سے سمجھ لیجئے جو بہت ہی مختصر واقعہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ ہوا. مکہ کا ایک سردار عتبہ بن ربیعہ، مکہ کا قریشوں کا ایک سردار عتبہ بن ربیعہ، قریش کا ایک معزز سردار تھا، انتہائی بہادر انسان تھا اور طبیعت کے اعتبار سے بھی نیک آدمی تھا، لیکن کفر پہ ہی رہا. وہ ایک دن حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے مشرک ساتھیوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے ذرا بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے ذرا بات کریں گے، اگر وہ میری بات مان لیتا ہے تو تم لوگوں کی جو یہ پریشانی اور جو آفت آئی ہوئی ختم ہو جائے گی. ذرا محمد سے میں بات کروں گا میں صلی اللہ علیہ وسلم. گیا عتبہ بن ربیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ محمد میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور لگا بات کرنے کے لیے. بہت ساری باتیں کیا اپنے فیور میں، کفار و مشرکین کے فیور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتوں کو سننے کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ سمجھتے ہیں نا، سورہ فصلت جو 24ویں پارے میں ہے، حامیم سجدہ، اس کی کچھ آیتوں کو پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا. آیات پڑھتے جا رہے ہیں اور عتبہ بن ربیعہ سنتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکموں سے اعراض کریں، منہ موڑے اور اس ذکر سے اعراض کریں تو میں تمہیں عاد اور سمود کے کڑک کی طرح سے ایک زبردست کڑک آواز کے عذاب سے ڈراتا ہوں. جب یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، عتبہ بن ربیعہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. فوراً آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پہ ہاتھ رکھ دیا، منہ روک دیا
منہ کو بند کر دیا، اور منہ کو بند کرنے کے بعد خاموشی سے وہاں سے پھرا اور روتے ہوئے اپنے مشرکین کے پاس آیا اور کہا کہ جو محمد کلام پیش کر رہا ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، یہ شعر و شاعری بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اس کے اندر میں نے جو بات محسوس کیا ہے، اگر یہ عرب پہ غالب آ گیا تو اے مکہ والو، تمہاری عزت اور آبرو اور تمہارا شرف بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لہٰذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر غالب آ گیا تو تمہاری عزت و شرف بڑھ جائے گی، اور اگر ہلاک ہو گیا تو تم لوگ یہی چاہتے ہو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے منہ موڑا اور مخالفت کی انتہا کر دی۔ اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق لوگوں کی چاہتوں اور خواہشوں کے مطابق اس روئے زمین پر آ جائے تو پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ ذکر تو ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے کہ اس کو وہ لوگ ایکسیپٹ کر کے دنیا کو بھی بنا دے اور آخرت کو بھی سنوار لے، لیکن لوگ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا